لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لا شريك لك لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشرہ ذی الحجہ کی عظیم گھڑیاں چل رہی ہیں۔ حج، قربانی، ذکر، دعا، توبہ، یہ دن اللہ تعالیٰ کی بے پناہ انعامات کا موسم ہے۔ آج ہم بات کریں گے قربانی کے اصل جذبے پر۔ کیا صرف جانور کا ذبح کرنا کافی ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہرا پیغام بھی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ تعالیٰ تک نہ ان قربانی کے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ اللہ تعالیٰ تک تمہارا تقوی یعنی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اس آیت میں اگر ہم غور کریں تو یہ آیت ہمیں یہ بات بتلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری قربانی کا ظاہری عمل نہیں چاہیے کہ ہم کتنا بڑا جانور لیا، کون سی نسل کا لیا، کتنے پیسے خرچ کر کے جانور لائے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم سے یہ چیز مطلوب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم سے چاہیے ہمارا اخلاص، نیت، تقوی۔ یہ آیت متوجہ کرتی ہے کہ اصل قربانی وہ ہے جو دل سے ہو، جس میں ریا نہ ہو، جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو اصل مقصد بنایا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی وہ صرف بیٹے کی جان نہیں بلکہ اپنی خواہشات، جذبات اور سب سے عزیز شے کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے جھکایا تھا۔ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اپنی خواہشات، انا، غصہ، حرام مال، جھوٹ، ان سب کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جانور کا گوشت نہیں بلکہ ہمارا دل چاہیے۔ اس بار صرف جانور نہ ذبح کریں، اپنے نفس، تکبر، حسد، غیبت، ان سب کی بھی قربانی دیں، تب جا کے ہماری قربانی اللہ کے ہاں مقبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔